اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو اسلامک اینڈ ہسٹوریکل فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور وہ جو آج کے دور حاضر اور ان دنوں الیکشن کی وجہ سے جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا کہ ہم نے بادشاہ حکمران کا انتخاب کرنا ہے، چناؤ کرنا ہے، تو کون سا حکمران ہونا چاہیے جو کہ ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی عوام کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا، اس میں طالوت کو بھیجا گیا، وہ صاحب علم تھے، صاحب طاقت تھے۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا قرآن مجید کی روشنی میں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کے وزیر خزانہ بنتے ہیں، تو عالمگیر قحط سے ان کو نجات دیتے ہیں۔ تو اب ہم کچھ ان انبیاء کی طرف بڑھیں گے قرآن مجید کے حوالے سے کہ جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی گئی، اور انہوں نے ان خوبیوں کو برے کار لاتے ہوئے اپنی سلطنت کو قائم و دائم فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ جنہوں نے دینوں اسلام کی تبلیغ کی اور اس کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسلامی حدود کی مکمل طور پر حفاظت کی، اور جو بھی کفار تھے، جو بھی غیر مسلم تھے، ان کو بڑی ہی تحمل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو اسلام لانے پر مجبور کیا، جن میں ملکہ سبا کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ملکہ سبا وہ سورج کی پوجا کرنے والی ہے، سورج کی پجارن ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کو عقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لاتے ہیں، راغب کرتے ہیں، تو ان کو دعوت دیتے ہیں اپنے محل کی ایک عمارت کے ایک حصے میں۔ تو جب وہ آتی ہیں، جیسے ہی عمارت کے اس حصے میں داخل ہوتی ہیں تو وہ اپنے کپڑے پنڈلیوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملکہ سبا، یہاں پانی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ عمارت کا حصہ شیشے سے مزین ہے۔ تو وہ اس بات سے یہ چیز بھانپ لیتی ہیں کہ جس طرح میں شیشے اور پانی کے درمیان فرق نہیں کر سکی، اسی طرح میں اللہ رب العزت کے نور اور سورج کی روشنی کے درمیان فرق نہیں کر سکی۔ تو پھر وہ توبہ طیب ہوتی ہیں اور اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ تو پھر آگے یہ کہ ایک صاحب حکمران، صاحب بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ بھی صفت ہونی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کانٹے اٹکانے والے ہوں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جس کی قوم پر یجوج مجوج نے اپنا ظلم و ستم برپا کر رکھا تھا، تو جب لوگ
حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. تو جب بڑی ہی بھاری بھرکم لوہے کی چادریں ملتی ہیں تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام ان چادروں کو دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کے طور پر گاڑ دیتے ہیں. جب دیوار کے طور پر گاڑ دی جاتی ہیں تو پھر حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر آگ جلائی جائے, اور اتنی سخت آگ جلائی گئی کہ وہ بالکل سرخ آگ کی طرح وہ چادریں ہو گئی. تو پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان چادروں پر جو بالکل آگ کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہیں, ان پر پگھلا ہوا تانبا گرا دیا جائے, اور اس وجہ سے پھر جب تانبا پگھلا ہوا ان کے اوپر گرایا گیا تو وہ قوم یجوج مجوج کے ظلموں سے تب سے بچ گئی. تو پتہ چلا کہ بادشاہ وقت کو مسلمانوں کے ساتھ, اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹنے والے ہوں. پھر یہ ملتا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے اس کو عادل ہونا چاہیے, انصاف پسند ہونا چاہیے. اس میں جو ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑا ہی انتہائی ضروری ہے, کیونکہ وہ تاجدار ختم نبوت ہیں, تمام انبیاء کے امام ہیں. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت ملتی ہے, تو ان کے دور حکومت میں قبیلہ مخزوم نامی قبیلہ کی ایک عورت جب چوری کرتی ہے اور پکڑے جانے پر اس کے ہاتھ کاٹنے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادق فرما دیتی ہیں, تو وہ ایک معزز قبیلہ کی عورت تھی, تو جس کی دفاع کے لیے حضرت اسامہ سامنے آتے ہیں اور کریم آقا کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا جائے. تو اب ایک جو بادشاہ کے اندر فیصلے کی سکت ہونی چاہیے اور عدل ہونا چاہیے, اس کو کریم آقا برگاہ لاتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہاں میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے میں ہاتھ قلم کر دیتا, ہاتھ کاٹ دیتا کہ اس نے چوری کی تھی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ وقت کے اندر انصاف کا مادہ ہونا چاہیے, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صفت ہونی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں, سارے انصاف ان میں جمع ہوں گے تو پھر وہ اپنی رائے کو قائم کر سکتے ہیں, اپنے ملک کو, اپنی سلطنت کو, اپنی بادشاہت کو قائم کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو یہاں ہی اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اس کے پارٹ 3 میں حاضر ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ, شکریہ.